صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد انگنت لا تعداد و بے شمار درود و سلام ہو سید کائنات رسول کائنات سرور کونین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی کروڑ رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام، اولیاء الرحمن اور قرآن و سنت کے تمام ماننے والوں پر۔ اللہ ہم سب کو اس قافلہ حق میں شرکت استقامت عطا فرمائے اور آخرت میں ان سب کے ساتھ ہم سب کو جمع فرمائے۔ اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے انبیاء صالحین شہداء کا ہم سب کو ساتھ نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف کی تلاوت ہر جمعے میں کرتے تھے، کثرت سے کرتے تھے، تو ہم نے اس کی تمہید جو ہے وہ گزشتہ جمعے میں تفصیل سے بتائی کہ کئی صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے اس سورت کو جمعہ کے دن خطبے میں جب آپ پڑھتے تھے تو وہاں سن کر یاد کر لی۔ تو یہ ایک سبق تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے تھے ہر 7 دن کے بعد، اور سننے والے جو ہیں وہ یہ جو تلاوت کی جاتی تھی تو وہ ڈائریکٹ سے اس کو سمجھ رہے ہوتے تھے اور ان کو سبق جو ہے وہ حاصل ہو رہا ہوتا تھا۔ تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس سورت کا ترجمہ معنی مفہوم سمجھ لیں، تاکہ اگر سنت کے مطابق کسی جگہ پر موقع کسی کا بنے کو پڑھے تو ہمیں ایمان تازہ ہو۔ تو گزشتہ جمعے میں ہم نے ایک رکوع کی چند آیات کا جو ہے وہ تذکرہ کیا تھا، اور ابھی بھی ہمارے پاس صرف 15 منٹ ہے، اور اس کے اندر جو ہے کسی ایک آیت کا بھی مکمل تشریح جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی، بہرحال اس تلاوت سے کچھ نہ کچھ سن کر ہلکی پھلکی خوشبو حاصل کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمارا شرح صدر فرمائے، اور جو ہم بولیں سب سے پہلے مجھے کہنے والے کو اور پھر آپ سننے والوں کو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج ہم سورہ قاف، یہ 26ویں پارے کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 20 سے شروع کر رہے ہیں۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ جب موت کی تکالیف آئیں گی، موت کی سکرات آئیں گی، تو اس کو کہا جائے گا انسان کو کہ یہ ہے وہ موت کا وقت جس سے تو بھاگتا تھا، کنارہ کش رہتا تھا، دور دور جاتا تھا، یہ ہے آ گیا یہ موت کا وقت۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور پھر یہ موت ہر کسی کا آنا، ہر کسی کو موت کا آنا، یہ سلسلہ چل رہا ہے، چلتا رہے گا، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ جب اینڈ ہو جائے گا اور اس دنیا کائنات کی سب کی وفات کا اور موت کا وقت ہو جائے گا، اور حکم ہوگا اسرافیل کو، اللہ کے اس فرشتے کو، کہ جس کی ڈیوٹی پیدائش سے لے کر اور ان کی اپنی موت تک، کیونکہ ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ایک وقت وہ آئے گا کہ جب فرشتوں کا بھی جو ہے وہ وقت ختم ہو جائے گا، ساری مخلوقات کو ایک بار موت آ جائے گی۔ کل من علیہا فان، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب فانی ہے، سب نے فنا ہونا ہے، سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کا چہرہ باقی رہنے والا ہے۔ هو الاول، جب کوئی نہیں تھا تو وہ تھا، والآخر، جب کوئی نہیں ہوگا تو وہ ہوگا، سب ختم ہوگا۔ تو اسرافیل علیہ السلام کی ہم بات کر رہے تھے کہ ان کے پیدائش سے لے کر اور ان کی وفات تک اللہ نے ان کی ایک ہی ڈیوٹی لگائی۔ اللہ کا وہ ایک بہت بڑا فرشتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا ان کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ایمان والے ساتھیوں، دوستو، میں نے اس فرشتے کو جس حالت میں دیکھا ہے کہ وہ دوڑنے کی حالت میں کھڑا ہے، اس کا ایک قدم آگے اور ایک پیچھے، اور اس کا کان جو ہے وہ اللہ کی طرف لگا ہوا ہے، اور اسی حالت میں اللہ کی مرضی ہے کہ جس کو جس حالت میں بھی پیدا کر کے کھڑا کر دے وہ ویسے ہی کھڑا رہتی ہے۔ اس نے آسمان کو کب سے کھڑا کیا ہے، کب تک یہ چلنا ہے، اور ایسے ہی کھڑا ہے۔ زمین کو اس نے کب سے کھڑا کیا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ نے شام کو کھڑا کیا ہے، اللہ نے اس فرشتے کو ایسے کھڑا کیا ہے، تو وہ اس حالت میں کھڑا ہے اور اس انتظار میں ہے کہ جب اللہ کا حکم ہو تو اس نے صرف ایک پھونک مارنی ہے، وہ اسی ڈیوٹی پر ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم اس کے پوسچر کو اور اس کے انداز کو دیکھ لیتے کہ جس طرح وہ بالکل تیاری میں کھڑا ہے، ابھی حکم ہو تو بھی آواز لگا دے اور دنیا کا نظام درم برم ہو جائے، کائنات تباہ و برباد ہو جائے، ختم ہو جائے، اگر تم اس کو دیکھ لیتے تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے، کہ تم اپنی آخرت کے اس وقت کو، اس کو دیکھ کر یاد کر کے تم روتے اور ہنستے نہ، اگر تم ان کو دیکھ لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ پھر ایک وقت آئے گا
کہ موتوں کے سلسلے جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں بلو کر دیا جائے گا، پھونک مار دی جائے گی۔ جب پھونک مار دی جائے گی تو زمین و کائنات کے اندر جتنے بھی زیرو ہیں سب کے سب جو ہیں ان کے اوپر موت طاری ہو جائے گی، سب مر جائیں گے، سب ختم۔ اور قیامت کا دن جو ہے وہ برپا ہو جائے گا۔ اور وقت جو ہمارے پاس بہت مختصر ہے، میں کچھ آیات کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں کہ جب یہ پھونک لگے گی تو پھر کیا ہوگا۔ سورہ حج کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن بہت عظیم ہے، لیوم عظیم۔ اور سورہ قاریہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن سنگین حادثات پیش آئیں گے۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دن نہایت تلخ دن ہوگا۔ سورہ نازیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر طرف مصیبت چھا جائے گی۔ سورہ انسان، سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن کا شر ہر طرف جو ہے پھیل جائے گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت خوف اور گھبراہٹ کا عالم ہوگا۔ اور یہ جو اگر آیات پڑھی جاتی ہیں اور آیت کی تاثیر جو ہے وہ اس ترجمے میں نہیں آ سکتی، ہم نے گزشتہ جمعے میں عرض کیا، یعنی بہرحال ایک منظر اپنے ذہن میں ہم تیار کریں کہ جب یہ پھونک لگے گی تو پھر کیا ہوگا۔ اور سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن کی ہولناکیاں دیکھ کر آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ اور سورہ النور آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن کی شدت سے دل اور نگاہیں الٹ جائیں گی۔ سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تیوریاں چڑھانے والا دن ہوگا۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دن یوم یجعل الولدان شیبا، کہ جب بچے جو ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے۔ اور اس طریقے سے سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دن ٹلنے والا نہیں، وہ آ کر رہنے والا ہے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 11 اور 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن انسان جائے پناہ تلاش کرے گا کہ کسی جگہ پر چھپ جائے۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کسی کا مکر و فریب کسی کام نہیں آئے گا۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کوئی عہدہ اور منصب کوئی کام نہیں آئے گا۔ سورہ لقمان میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ سورہ طور میں اللہ فرماتے ہیں آسمان لرز جائے گا۔ سورہ مزمل میں اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ سورہ النبا میں اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان کے دروازے آسمان سارے کا سارا دروازے ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، سرخ چمڑے کی گلابی ہو جائے گا۔ سورہ التکویر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ سورہ معارج میں اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا۔ سورہ التکویر میں اللہ فرماتے ہیں کہ سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ سورہ قیامہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ چاند گہنا ہو جائے گا۔ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند آپس میں ملا دیے جائیں گے۔ سورہ مرسلات اور انفطار میں اللہ فرماتے ہیں کہ ستارے بے نور ہو کر بکھر جائیں گے۔ سورہ واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ زمین زور سے ہلا دی جائے گی۔ سورہ مزمل میں اللہ فرماتے ہیں کہ زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے۔ سورہ حاقہ میں اللہ نے فرمایا کہ زمین اور پہاڑوں کو ایک ہی چوٹ سے زیرہ کر دیا جائے گا اور ریزہ ہو جائے گا۔ اور سورہ انشقاق میں اللہ فرماتے ہیں کہ زمین اپنے اندر کا سب کچھ نکال کر باہر پھینک دے گی۔ سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کسی اور زمین سے تبدیل کر دی جائے گی۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں کہ زمین پھیلا کر برابر کر دی جائے گی۔ سورہ القاریہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ پہاڑ ڈھنکی ہوئی روئی یعنی پنجی ہوئی روئی اور اون کی طرح ہو جائیں گے۔ سورہ واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ پہاڑ غبار بنا دیے جائیں گے، گرد و غبار ہو جائیں گے۔ سورہ التکویر میں اللہ فرماتے ہیں کہ سمندر بھڑک اٹھیں گے۔ سورہ انفطار میں اللہ فرماتے ہیں کہ سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ مدثر میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن سور پھونکا جائے گا اور سور کی آواز ایک ہولناک چیخ کی طرح ہوگی۔ اور سورہ النمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی آواز سے زمین و آسمان میں موجود تمام مخلوق گھبرا جائے گی۔ سورہ عبس میں اللہ فرماتے ہیں کہ سور کی آواز کانوں کو بہرا کر دے گی۔ سورہ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سور کی آواز کی شدت سے زمین و آسمان کی ہر چیز بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔ سورہ الرحمن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکہف میں کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ایک آواز لگائی جائے گی۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ہی ڈانٹ سے سب کو اٹھایا جائے گا، ایک ڈانٹ ہوگی کہ سب اٹھ جائیں گے، ڈانٹ کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔
سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں کہ سب لوگوں کو قبروں سے اٹھ کر جو ہے سارے لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن اولین و آخرین کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اور سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایک باقی نہیں چھوڑا جائے گا۔ سورہ التکویر میں اللہ فرماتے ہیں کہ جانوروں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا۔ سورہ النبا میں اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ فوج در فوج جمع ہوں گے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر شدید گھبراہٹ طاری ہوگی۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں کہ مجرموں کی آنکھیں دہشت سے نیلی ہو جائیں گی۔ یہ تو ایک ایک آیت کا انتخاب ہے۔ جہاں جہاں اللہ پاک نے قیامت کا ذکر کیا ہے، تذکرہ کیا ہے، وہاں ایک ترتیب کے ساتھ کیا ہے۔ اذا الشمس كبرت، اذا السماء انفطرت، واذا الكواكب انتثرت، واذا البحار فجرت، واذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت واخرت، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون۔ اللہ اکبر۔ 30واں سپارہ اور 29واں سپارہ اسی چیز کا تذکرہ ہے۔ اور مکی صورتوں کے اللہ نے مکی صورتوں کے اندر جو مکہ میں نازل ہوئی اس کے اندر دو مضمونوں کو بھرپور بھرمار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بہت زیادہ بیمار اس کو بیان کیا اللہ پاک نے کہ توحید کو اور آخرت کے دن کو، کہ وہ آخرت کا دن کیسے قائم ہوا۔ یعنی ترتیب میں علماء یہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ پاک نے مکی صورتوں کے اندر اسی عقیدے کو اس لیے بیان کیا ہے کہ سارے کے سارے دین پر عمل تب ممکن ہوگا جب کسی کا عقیدہ توحید ٹھیک ہوگا، اللہ کا معرفت ٹھیک ہوگی، اللہ پر یقین ہوگا، اللہ پر ایمان ہوگا، اللہ کی معرفت پہچان جس کو ہوگی وہی شخص جو ہے وہ دین اسلام پر عمل کی طرف آئے گا۔ اور دوسری چیز جس کو آخرت کی معرفت ہے، آخرت کا یقین ہے، وہ ہم بالآخرت ہم یوقنون کا مصداق جب انسان بنیں گے تب کوئی نیکی کی طرف آئے گا اور تب کوئی برائی سے رکے گا۔ آج ہم بہت کچھ سنتے ہیں اور بہت کچھ بولتے ہیں اور بہت زیادہ ہمارے علم میں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ ہم دین اسلام کا حکم، اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان کر نہیں چلتے، ہم اس کے مطابق جو ہے وہ چلنے کی کوشش نہیں کرتے، پر اپنی مرضی کے مطابق اگر کوئی کام نیکی کا ہے اور ہمارے فائدے میں آ رہا ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ دین اسلام کا میں کام کر رہا ہوں۔ لیکن وہی کام اگلے ہی لمحے اور اگلے ہی منٹ میں وہ کام اگر ہمارے دنیاوی فائدے کے لحاظ سے دنیاوی اس میں فائدہ نظر نہیں آ رہا تو ہم اس کو روند ڈالتے ہیں، اس بات پر ہم عمل نہیں کرتے۔ اور اسی طریقے سے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اور وہ منع ہونا اگر ہمارے اپنے اس دنیا کے فائدے میں آ رہا ہے تو ہم اس سے منع ہو جاتے ہیں، نام لے لیتے ہیں کہ جی ہم دین پر عمل کر رہے ہیں، اور اگلے ہی لمحے اگلے ہی منٹ میں ایک اور چیز ہمارے سامنے آتی ہے جس سے اللہ نے منع ہی کیا ہے، لیکن دنیا کا کوئی فائدہ فوری طور پر نظر نہیں آتا تو ہم اس کو کر گزرتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا عمل بیس کرتا ہے عقیدہ توحید پر اور عقیدہ آخرت پر۔ تو اس لیے لازم ہے ہر مسلمان پر کہ وہ قرآن کو پڑھ لے، اور کم از کم 30ویں سپارے کی چھوٹی چھوٹی صورتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بیان کر دیا ہے اس کو انسان پڑھ لے، سمجھ لے، تفسیریں پڑھیں، ایک بار پڑھیں، 2 بار پڑھیں، کیونکہ 1-2 بار پڑھنے سے مکمل سمجھ نہیں آئے گی، تفاسیر پڑھیں، اس کی گہرائی میں اتر جائیں، پھر انسان بنتا ہے مسلمان، مومن، یقین والا انسان۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، سور پھونک دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ لو جی یہ ہے وہ وعدے کا دن، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر انسان کو لایا جائے گا اور اس کے ساتھ ایک آگے چلانے والا اور پیچھے سے ایک ہانکنے والا لے کر آئے گا۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی آنکھوں کے پردوں کو سب اٹھا دیں گے اور اس کی آنکھوں کو تیز کر دیا جائے گا اور پھر یہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور اس کو کہا جائے گا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، یہ ہے وہ دن جس کی غفلت میں تو پڑا ہوا تھا، جس سے تو غافل تھا، تیری آنکھوں کے اوپر پردے ڈلے ہوئے تھے، تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی تھی، آخرت تمہیں نظر نہیں آتی تھی، اور اس آخرت کی بنیاد پر تم جو ہے وہ باز نہیں آتے تھے، اور آخرت کو نہ سمجھ کر تم اس کی بنیاد پر نہ سمجھنے کی بنیاد پر تم باز نہیں آتے تھے، غفلت کے پردے پڑے ہوئے تھے، آج سارے پردے تیرے اٹھا دیے ہیں، تیری آنکھیں تیز کر دی ہیں، اب دیکھ تیری آنکھوں کے سامنے یہ آخرت کا مقام پڑا ہے۔
وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور فرشتہ جو نامہ اعمال لکھ رہا تھا وہ آ کے کہے گا اللہ یہ ہے ما لدی عتید، جو میرے پاس تھا، یہ امانت جو مجھے تو نے لکھنے کے لیے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی نا کہ اس کے میں اعمال لکھوں، تو میں نے اعمال لکھ دیے ہیں۔ عتید یہ تیار ہے، موجود ہے، اللہ پاک یہ میری طرف سے حاضر ہے، اس کا نامہ اعمال۔ اللہ فرمائیں گے القیا فی جہنم کل کفار عنید، مجرموں کے متعلق اللہ فرما دیں گے فوری یہ دونوں فرشتے، ان دونوں کو فرشتوں کو کہا جائے گا، یہ جو نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، القیا فی جہنم کل کفار عنید، اٹھاؤ یہ دونوں فرشتوں، اس کو جہنم کے اندر پھینک دو، ہر اس شخص کو جو کفار ہے، بہت زیادہ اللہ کے حکموں کا انکار کرنے والا، اللہ کو نہ ماننے والا، اور عنید بہت زیادہ تکبر اور عناد رکھنے والا تھا، مناع للخیر معتد مریب، اور ہر خیر کے کاموں سے یہ روکتا تھا، معتدم اللہ کی حدوں کو تجاوز کرتا تھا، مریب، اور اس کو شک تھا آخرت میں، اس کو اللہ کے متعلق شک تھا، اس کو آخرت کے متعلق شک تھا، اس قرآن کے متعلق اس کو شک تھا، رسولوں کے متعلق اس کو شک تھا، کتابوں کے متعلق اس کو شک تھا، یہ مریب تھا، شک پایا جانے والا تھا، اس کو پھینک دو جہنم میں۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ بدنصیب کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی بلایا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اس نے اپنا الہ مانا، اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو، فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، شدید ترین عذاب کے اندر اس کو جھونک دو، یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی بلاتا تھا۔ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا، جو اس کے ساتھ ایک شیطان جو اس کو دنیا میں بھٹکاتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، اس کو معمور کیا گیا ہے، اور وہ شیطان جو ہے اس کو بھٹکاتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، عجیب سوال کیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو میرے ساتھ تھا اللہ نے اس کو مسلمان کر دیا ہے، وہ مجھے برائی کو حکم نہیں دیتا، اور اس کے علاوہ ہر انسان کے ساتھ ہے، اور وہ وہاں پر کھڑا کہے گا وقال قرینہ، اس کا وہ ساتھی کہے گا ربنا ما اطغیتہ، اے میرے اللہ میں نے اس کو سرکش نہیں کیا تھا، ولیکن کان فی ضلال بعید، یہ پہلے ہی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ اللہ فرمائیں گے قال لا تختصموا لدی، میرے سامنے یہ جھگڑے نہ کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے پہلے ہی ڈرانے کے لیے وعید قرآن کی صورت میں، نبیوں کی صورت میں بھیج دی تھی، میں نے بتا دیا تھا کہ جو یہ گناہ کر کے آئے گا اور اللہ کا انکار کر کے آئے گا اور یہ گناہ کر کے آئے گا میں اس کو جہنم میں جھونک دوں گا، میں نے بتا دیا تھا، بھیج دی تھی میں نے چٹھی اور یہ پیغام میں نے پہنچا دیا تھا، اب میرے سامنے کوئی جھگڑا نہ کرے۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے نزدیک بات بدلا نہیں کرتی، اور سن لو میں بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہوں، آج ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، آج تو اعمال تلیں گے، اعمال آج تو ترازو لگیں گے، اور ترازوؤں کے اندر اس کی نیکیوں اور بدیوں کو ڈال کر ایسے تولا جائے گا، ایک پلڑے کے اندر اس کی نیکیاں ڈال کے اور دوسرے پلڑے کے اندر اس کی برائیوں کو ڈال کے دونوں کو اٹھا دیا جائے گا، آج اس کے اعمال تلیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے برے اعمال کا جو پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو گیا اور نیک اعمال کا پلڑا اس کا ہلکا ہو گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ تو ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، بڑھتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ آج تو یہ فیصلہ ہونے والا ہے، میرے سامنے آج تم مت جھگڑو۔ وہ کہے گا میں نے اس کو بھٹکاتا تھا، یہ خود ہی پہلے ہی تیار ہوتا تھا، میں تو صرف وسوسہ ڈالتا تھا اس کے ذہن میں، یہ اس برائی کو کرنے کے لیے پہلے ہی تیار تھا۔ آپ اندازہ لگائیں نا کہ رمضان کے دنوں میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جب شیاطین جکڑے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے شیاطین جو جکڑے ہوئے ہیں پھر انسان برائیوں کی طرف کیوں جاتا ہے؟ ہمارے سے سوال ہوتا ہے جی آپ کہتے ہیں، آپ حدیثیں بیان کرتے ہیں شیاطین جو بنے ہوئے ہیں، اب شیاطین اگر بنے ہوئے ہیں تو پھر لوگ برائی کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب پھر ہم وہاں پر بھی یہ دیتے ہیں بھی شیطان تو جکڑ گئے ہیں نا، انسان کا اپنا جو نفس جو شر اس کو دیتا ہے وہ تو نہیں ہے بھی بندہ، وہ تو کھلا ہوا ہے نا۔ وَمِن شَرِّ نُفُوسِ أَنفُسِنَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطبے کے شروع میں وَمِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اے اللہ ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے بھی تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ تو وہ شیطان کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو نہیں بھٹکایا تھا، میں تو صرف ایک خیال ڈالتا تھا کام کرنے کے لیے، پہلے ہی تیار ہوتا تھا،
اللہ پاک فرماتے ہیں میرے سامنے یہ جھگڑے نہیں کرو، ہم نے تو پہلے ڈرانے کے لیے جو وعید بھیج دی تھی، اور اللہ پاک جھونک دیں گے جہنم کے اندر، اور جہنم کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں میں بھروں گا، اور اس دن اللہ پوچھیں گے یوم نقول لجہنم هل امتلأت، اس دن ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا جہنم تو بھر گئی ہے، وتقول هل من مزید، وہ کہے گی کہ اور بھی چاہیے، ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا، اور اس کی جگہ بھی باقی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا فرمائیں گے۔ اللہ کے لیے تو کوئی آگ نہیں ہے نا، وہ تو اس کی مخلوق ہے، جلانے کا کام تو اس کو ہمیں ہے۔ اللہ پاک اس کے منہ کے اوپر اپنا قدم مبارک رکھیں گے اور اس کے منہ سے آواز نکلے گی قط قط قط، بس بس بس، یہ صورتحال ہوگی۔ اور دوسری طرف وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، دوسری طرف جنت کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم متقیوں کے لیے قریب کر دیں گے، جو دنیا میں اللہ کی مان کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر آئے، اور اپنی مرضی کے مطابق دنیا گزار کے نہیں آئے، اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے آئے، اللہ ان کے پاس جنت کو قریب کر دیں گے، پاس جنت کو کر کے دکھا کے اللہ فرمائیں گے دیکھ تو دنیا میں یقین رکھ کے آیا تھا، ھذا ما توعدون، یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اور یہ کس کے لیے ہے؟ آ جاؤ، لکل اواب حفیظ، ہر اس خوش نصیب کے لیے ہے جو ہمارے طرف لوٹ آنے والا تھا، حفیظ، اور ہماری حدوں کی حفاظت کرنے والا تھا، جو حفاظتیں کر کے آیا آ جائے۔ اور یہ جنت اس کے لیے ہے من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے اپنے رب رحمان سے ڈرتا تھا، وجاء بقلب منیب، یہ جنت سامنے کر کے بات ہوگی، جنت سامنے کر کے اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے یہ اس کے لیے ہے لکل اواب، جو ہمارے طرف لوٹ آنے والا تھا، حفیظ، ہماری حدوں کی حفاظت کرنے والا تھا، جو اپنے رب سے بن دیکھے جو ہے وہ ڈرنے والا تھا۔ وجاء بقلب منیب، جنت سامنے ہے، اللہ فرمائیں گے یہ اس کے لیے جنت ہے جو لوٹ کے آنے والا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا ہے۔ اس دل کی حفاظت کرو، اس دل کی حفاظت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دل جو ہے یہ اصل چیز ہے، الا ان فی الجسد مضغۃ، جسم کے اندر ایک مضغہ ہے، وہ دل ہے، اس دل کی حفاظت کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ پاک نے بھی فرمایا ہے کہ یہ دل کی کالک جو ہے وہ شروع ہوتی ہے آنکھوں سے اور کانوں سے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھیں اور یہ دل ان سب سے سوال ہونے والا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی، نگاہ پاک ہے اگر تیری تو پاک ہے دل بھی، کہ دل کو حق نے کیا ہے نگاہ کا پیرو، جدھر نگاہ جاتی ہے دل ادھر جاتا ہے، اور دل نگاہ کو اگر برائی کی طرف آپ دوڑائیں گے تو دل برائی سوچے گا اور اعضاء برائی کریں گے، اور نگاہ اگر نیکی کی طرف آپ ڈالیں گے تو آپ کا دل جو ہے وہ نیکی کی طرف رجوع کرے گا، اور پھر سارے اعضاء جو ہیں وہ نیکی کے کام کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے جنت کو سامنے کر کے یہ جنت اس کے لیے ہے جو منیب دل لے کر آیا، بقلب سلیم لے کر آیا۔ آخری بات ہے ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ اس جنت میں بسلام، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، آج یہ ہمیشگی کا دن ہے، جو جہنم میں گئے یہ ہمیشہ جہنم میں گئے، اور جو جنت میں گئے ہمیشہ جنت میں گئے۔ اس کو تو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت کے متعلق خصوصاً کہا جائے گا آج جو اس میں داخل ہو رہا ہے وہ نکالا نہیں جائے گا۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اس جنت میں داخل ہو جاؤ، جو چاہو گے تمہیں ملے گا، اور جو تم چاہو گے وہ تو ملے گا، ولدینا مزید، ہماری طرف سے کچھ مزید بھی ملے گا۔ میرے بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، اس صورت کو ضرور پڑھیں، اس کے ترجمے کو سمجھیں، یہ بڑی ایمان افروز بات ہے، اس میں بڑی ایمان افروز جو ہے وہ اسباق ہیں اور عبرتیں ہیں، نصائح ہیں، ہدایات ہیں۔ یہ تو آپ اس کے ترجمے کو خود سے سمجھیں اور اس کے ترجمے میں بار بار ڈوبیں، اور پھر جو ہے ایمان اور یقین کی کیفیت پیدا ہوگی۔ یہ بڑی عظیم صورت ہے، اس کی تلاوت کریں، اس کے ترجمے کو ضرور سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے سنا ہے اس کے مطابق ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔